بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، دو ٹاپکس پر میں آپ سے بات کروں گا. میرا پہلا ٹاپک ہے میچ پھنس گیا ہے اور نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس پہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹاپک پہ بھی میں ضرور بات کروں گا، اور وہ ہے بلے کا نشان. اصل رولا کیا ہے یار؟ بلے کا نشان دے دینا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب پارٹیوں کو مل رہا ہے، لیکن نہیں دیا جائے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے. کیوں؟ بلے کا نشان جس کو آپ آسان بات سمجھ رہے ہیں کہ دے دیا جائے، کوئی بات نہیں. یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اس الیکشن کا جو ٹرن ہے وہ بلے کے نشان سے وابستہ ہے. بلے کا نشان ہوگا تو ہی پارٹی اوپر جا سکتی ہے، ورنہ ڈاؤن سے ڈاؤن جاتی جائے گی. اس پر میں آپ کو تفصیلات ابھی فراہم کرتا ہوں کہ یہ کہانی ہے کیا. تو پوڈ کاسٹ کا آغاز سب سے پہلے میرا خیال ہے آج کرتے ہیں بلے کے نشان پر. ناظرین، ایک بات پہلے غور کریں. پچھلی دفعہ اور اس دفعہ سیٹوں میں تھوڑا سا فرق آیا ہے. پچھلی دفعہ کو چھوڑے، اس دفعہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہوں گی، یعنی مکمل ایوان جڑا قومی اسمبلی دا بیٹھے گا، اسپیکر قومی اسمبلی صاحب بیٹھیں گے اور پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں گے نیچے. یہ سارا جو ایوان ہوگا قومی اسمبلی کا 336 قومی اسمبلی کا مکمل ایوان 336 یعنی 336 پر مشتمل ہوگا. یہ جو 336 کا مکمل ایوان ہوگا، اس میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن 266 کی جنرل نشستوں پر ہوگا. اچھا، باقی کتنے گئی ہیں؟ پھر 266 کی جنرل نشستوں پر اگر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو 60 ایسی سیٹیں ہیں جو کہ مخصوص نشستیں خواتین کی، جن کو ہم کہتے ہیں. 60 ہو گئی، 10 اقلیتی ہو گئی، 70. اب 70 کو جمع کر لیں 266 کے ساتھ جن کے پر الیکشن ہونا ہے. 266 اور 70 یعنی کہ 336. ٹھیک ہے جی. اب یہ 336 کا ایوان میں یہ تقسیم ہے. اب جو 60 سیٹیں ہیں مخصوص خواتین کی، جن میں ابھی بات کر رہا ہوں، جو بلے کے نشان پر آپ کو میں ابھی لے کے چلتا ہوں. کہانی کیا ہے؟ 10 اقلیتی پہ کہانی کیا ہے. اب یہ جو 70 سیٹوں کی، اس کو ذرا باریک بات غور کیجیے گا. یہ جو 60 مخصوص خواتین کی اور 10 اقلیتی خواتین کی ہے، یہ 70 سیٹیں پر الیکشن نہیں ہوتا. جنرل نشستوں پر جیسے 266 پر ہو رہا ہے، ان پر الیکشن نہیں ہوگا. یہ مخصوص ہے. مخصوص کا کیا مطلب ہے؟ جس پارٹی کی ووٹوں کی تعداد، چاہے وہ ہرے یا جیتے، ووٹوں کا تناسب سب سے اوپر ہوگا، اس کو حصہ بڑا ملے گا ان 70 سیٹوں میں سے. اچھا، اب آپ دیکھیں پاکستان کے جو کل ووٹرز کی اگر ہم تعداد پر غور کریں نا، تو تقریباً آپ اس کو 12 کروڑ 85 لاکھ تک ہے. 87,000 بھی ہے بیچ میں، یعنی 12 کروڑ 85 لاکھ جو ووٹر ہے پاکستان کا، اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. کبھی بھی جو ہے نا 12 کروڑ ووٹر پاکستان کا ووٹ کاسٹ کرنے آج تک نہیں گیا. میکسیمم جو تناسب جاتا ہے نا 40 45 50 50%. اب جب 50% جائے گا تو 12 کروڑ میں سے رہ گئے 6 کروڑ. 6 کروڑ وہ ووٹر ہے جس نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو منتخب کرنا ہے. اب ان ووٹرز میں سے جو زیادہ تعداد، چاہے وہ ہر رہا ہے، مثال کے طور پر اقبال ٹاؤن سے جناب میں لڑا، میرے ووٹ 10 زیادہ تھے، آپ کے ووٹ 10 کم تھے، لیکن وہ آپ کی ووٹوں کی کیلکولیشن میں شامل ہوگا کہ آپ کی کس بلے کے نشان سے لڑ رہے ہیں، شیر کے نشان سے لڑ رہے ہیں، وہ کنسیڈر ہوگا. لہذا جن کو یہ چیز زیادہ ملے گی ان کو یہ 70 ملے گا. اب فیصلہ یہ ہے، غور کیجئے گا، بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اور بھائی جان 70 سیٹاں دا معاملہ ہے. اگر پی ٹی آئی کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ان کو وکلا جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو وکلا ہے نا، عوام سے زیادہ وکلا جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ شیر دے بچے ثابت ہو رہے ہیں. وہ اپنا بھائی پیپلز پارٹی والا دیکھے، سردار لطیف خان کھوسا، انتہائی تیز بالنگ، مائیکل ہولڈنگ جیسی وہ جناب بالنگ کر رہا ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیرسٹر گوہر علی خان کو دیکھیں، وہ وسیم اکرم جیسی بالنگ سوئنگ کر رہا ہے.
اس طرح اور کئی نام ہیں، شعیب شاہین ہے، یہ تمام وکلا جو ہے انہوں نے قامت دتائے پا کھل کے کھیلنا شروع کر دیا ہے. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن میں آپ کو واپس وہیں لے کے آنا چاہتا ہوں. اب اگر پی ٹی آئی کے یہ افراد جیتے ہیں، مثال کے طور پر جو 336 کا ایوان ہے اس میں سے اگر 266 جنرل نشستوں پر عمران خان کچھ بھی نہ لے جاوے، چلو فار ایگزامپل 66 سیٹاں لے گیا، 266 میں سے 200 کوئی ہو لے جاوے، عمران خان 66 لے گیا، تو جو 70 کا وہ پینڈا ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ہے. لہذا ناظرین یہ نوشتہ دیوار ہے کہ بلے کا نشان سے نہیں کام چل رہا، بلے کا نشان ہم نے آپ کو نہیں دینا، یہ طے ہے. یہ میرے ذرائع نے میرے کان میں آ کے بتا دیا ہے کہ لڑنا لڑ لوے، کوئی گال نہیں، بلے دے نشان تو مائنس. کیوں؟ میرے کزن ہے کراچی میں رہتا ہے، مسلم صاحب کی بہن مجھے 2 روز قبل ملی. وہ کراچی میں الیکشن کے جو جہاں پر کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہاں پر وہ بہن میری بیٹھتی ہے. وہ کہتی ہے وہاں پر بہت سارے کراچی میں جو پٹھان ہے، جو خواتین، اب لٹریسی ریٹ دیکھیں نا کتنا ہے، ایجوکیشن کی کمی کتنی ہے، جو ووٹر ہے اس کو ووٹ ڈالنے کو پتہ نہیں، وہ برقع پہن کے خواتین آ رہی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں بھائی بھی کتنے ووٹ پانا ہے، دسو جلدی دسو. اب جب ہم ان کو گھر سے ٹریننگ دے کے ایسی تمام خواتین اور مرد کو نکالتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیر کی تصویر ہے، شیر دے خانے دے وچ ٹھپا لاڑا ہے، بلے کے کھانے پر لگانا ہے. اگر بلے کا نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی کے مختلف امیدوار آزاد سے لڑے، کوئی ہاکی سے لڑ رہا ہے، کوئی پول سے لڑ رہا ہے، کوئی جناب تربوز تو لڑ رہے ہیں، کوئی جناب مینگو تو لڑ رہے ہیں، تو پھر مینگو ہی ملے گا نا بھائی جان. اس طرح نہیں ہے. اس بلے کے نشان سے پی ٹی آئی کا پورا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ ہوگا. میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اس سے قبل کہ میں یہ بات مکمل کروں. میچ پھنس گیا، یقین جانے واقعی میچ پھنس گیا. اس وقت جو ہو رہا تھا نا، میرا خیال ہے اسموتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کسی کی آنی کسی کی جانی. گو کہ مجھے یقین ہے ابھی تک کہ جو کیلکولیشن ہوتی ہے اور وہ جو سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کے لیے یہ بہتر چیز ہے تو میں اس ٹرانزیکشن کو سموتھ کر دوں گا. میری عادت ہے، میں نے تو یار میں ڈسپلن کرنا، میں ایک چھوٹا سا ایک بیورو چیف ہوں اپنے ادارے کا، میں نے اپنے ادارے میں ڈسپلن قائم کرنا، میں نے اس کو لے کے چلنا ہے. کسی کو میں سگریٹ کی گولڈ لیف کی ڈبی لے دوں گا، کسی کو میں پیار سے، کسی کے ساتھ میں فائٹ کروں گا، لڑائی کروں گا ایٹ اینی کاسٹ. میں نے اپنی چیزوں کو آگے ادارے کی چیزوں کو لے کے چلنا ہے نا، میں نے ڈسپلن لینا ہے. میں کسی کو 9 مئی کا واقعہ نہیں کرنے دوں گا، جو کرے گا میں توڑ دوں گا، اس کو ایٹ اینی کاسٹ توڑ دوں گا. اسی طرح ناظرین اس ملک میں بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ شاید نواز شریف کو اس کی منزل پہ لے کے جانا ہے اور پرائم منسٹر کے منصب پر بٹھانا ہے. اور مسلم لیگ نون کے جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی انصاف ہے، پاویں جس طرح مرضی بٹھاؤ. کیوں؟ کس طرح ہے؟ کیسے انصاف؟ اور جس تسی لایا بھی تھے اونجی سی نا، جیسے گرایا تھا چلتی حکومت کو، اب جس مقام پر گرایا تھا اسی مقام پر اس کو واپس بٹھاؤ جس طرح بھی بٹھانا ہے. اٹس یور پرابلم، ساڑی پرابلم نہیں. لایا بھی تسی سی، باؤ گے بھی تسی. آگے چلتے ہیں. اب اگر یہ صورتحال ہے تو میچ گیا جے پھنس. اگر میچ گیا ہے پھنس تو پھر صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں بلے کے نشان پر نا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس نے کھل کے کیا دیا کہ جی بلہ اڑن دے دو. پہلے 24 گھنٹے تو خاموشی رہی، اس خاموشی کے بعد فوری طور پر پھر ایک رد عمل آیا کنسنسس کے ساتھ سیاست جماعتوں کا. ایک نہیں آیا، سارے کٹھے آئے. کون کون؟ شہباز شریف، جہانگیر ترین، مولانا فضل الرحمان، تینوں کا ایک دم ریاکشن آیا، بڑا سخت ریاکشن آیا پشاور ہائی کورٹ کے متعلق بلے کے اوپر. اب یہ اس پر غور کرے کہ یہ 3 جماعتوں کا کٹھا ریاکشن جو آ رہا ہے. اب شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ جہانگیر ترین پنجاب، فضل الرحمان ادھر کے پی کے بلوچستان والے پاسے پا لو. آج تک مولانا فضل الرحمان نے کبھی پنجاب دے وچ ایک سیٹ نہیں جیتی، ایم پی اے بھی نہیں جیتی. اس دفعہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں چاہیے، 6 ایم پی اے کی رکن صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں چاہیے. کہا دیا بھائی ادھر بھی تو لینا ہے مجھ سے، یہاں بھی تو دو نا، وہاں لے رہے ہو یہاں بھی تو دو. لہٰذا جب تک کے پی کے میں بلوچستان میں فضل الرحمان کے ساتھ نون لیگ کی ڈیل نہیں ہوتی، وہ پنجاب میں نہیں ہوتی، تب تک وہ رک گئی ہے. اور یہی اصل وجہ ہے.
اسی طرح فضل الرحمان کو آپ کو اوبلائز کرنا پڑے گا. اگر وہاں آپ نے اس سے کچھ لینا ہے تو پنجاب میں بھی دینا پڑے گا. اور یہی ان کی فٹنگ بنتی ہے. اصل اتحاد فضل الرحمان کے علاوہ نون بھی نقصان میں ہے اور نون بھی فضل الرحمان بھی نقصان میں ہے. یہ تو ہو گیا کے پی کے بلوچستان تو پنجاب نون ورسز فضل الرحمان. اب اس کے ساتھ تحریک استحکام. تحریک استحکام اگر پنجاب میں لڑتی ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت آرام سے لے جائے گی؟ جو اتنے ہیوی ویٹ بندے آپ نے ڈالے ہیں استحکام پارٹی میں وہ کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں. لاہور کا ایک حلقہ ہے NA 119 میں مریم نواز صاحبہ مقابلے پر آئی ہیں, کاغذات جمع کرائے. ادھر سے استحکام پارٹی مین کوڑا عبدالعلیم خان صاحب وہ تشریف لائے, انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے. بیچ میں سے جناب ایک خاتون اٹھی ہے جس کا نام ہے صنم جاوید, جیل کٹ رہی ہے, جعلی ہے, اور پی ٹی آئی والے اس خاتون کے ساتھ لو کر رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ مریم نواز کو ایک چھوٹی سی بیبی صنم جاوید وہی کھا جائے. استحکام پارٹی عبدالعلیم خان مریم نواز لڑتے رہے, بیچ میں سے صنم جاوید نکل جائے. اس وقت ایک بہت لمبا پنڈورا بکس کھل گیا ہے. دعا ہے کہ یہ پنڈورا بکس جلد سے جلد جو میرے بڑے ہیں اس کو سمیٹے اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ سب کو دے, کیونکہ جو الیکشن اس ملک میں ہونا ہے اگر وہ متنازع الیکشن ہو گیا تو یار 47 ارب روپے جو میں نے لگانے ہیں میرے قومی خزانے سے جانے ہیں, اس الیکشن کا فائدہ کیا؟ یہ 1.5 2 2.5 سال کی حکومت پھر رہنی ہے. خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لے, اور اگر الیکشن کروانا ہے تو پلیز متنازع الیکشن نہ ہو. انشاءاللہ اللہ پاک میرے پاکستان کے لیے بہتر کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.